Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے محب الہی کے موضوع پر گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، امید ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنی محبت سے سرشار و سیراب فرمائے۔ میرے بھائی، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی سورہ بقرہ کی جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، اس میں میرا اللہ کہتا ہے، اس کا مختصر سا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ میرا اللہ کا فرمان ہے کہ بعض لوگ اوروں کو اللہ کے مقابلے میں بناتے ہیں، مانتے ہیں۔ آگے میرا اللہ کہتا ہے کہ ان سے یعنی لوگوں سے وہ اس طرح سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے۔ آگے میرا اللہ کہتا ہے کہ مگر ایمان والے زیادہ تر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ میرے بھائی، ایمان کی سب سے بڑی خاصیت، سب سے بڑی علامت محب الہی ہے، یعنی اللہ کی محبت۔ اس نشے محبت میں ماں باپ، اولاد، بیویاں، جاه و جلال، زمین، جگیر، جائیداد، یہ ساری کی ساری چیزیں میرے بھائیوں قربان ہونا چاہیے اللہ کی محبت میں۔ جیسا کہ میرا اللہ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ حَتَّى يَتَرَبَّصُوا بِأَمْرِ اللَّهِ۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہاری سوداگری جس کا تم کو ٹھپ پڑ جانے کا، اس میں گھاٹے ہونے کا اندیشہ ہو، تمہاری زمین، تمہاری مال و دولت،
یہ ساری کی ساری چیزیں اگر اللہ اس کے رسول کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے جانے میں، یعنی اللہ اس کے رسول کے راستے میں جانے سے زیادہ تم کو ان سے محبت ہے، یعنی ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، بیویوں سے، اپنے مال و جائیداد سے، تو پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلے کا انتظار کرو، حتی یتربص بامر اللہ، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ میرے بھائیوں، ہر چیز سے زیادہ ہمیں اپنے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، ہر چیز سے زیادہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت کرنی چاہیے، زبان سے نہیں بلکہ میرے بھائیوں دل سے محبت ہونی چاہیے۔ آج تو زبان سے ہر کوئی میرے بھائیوں محبت کا، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن دل سے وہ کورے ہوتے ہیں، بالکل ان کا دل خالی ہوتا ہے۔ میں آپ کو مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں، اگر کوئی شخص ہو کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہو کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، اس کو بہت چاہتا ہوں، لیکن نہ اس کی جدائی پر اس کے آنکھوں سے آنسو نکلے، نہ اس کو اس سے ملنے کا اس کے دل میں تڑپ پیدا ہو، نہ اس کو چھوٹ جانے کا اس کے دل میں کوئی ملال ہو، مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، وہ اپنے دعوے میں، محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے یا سچا؟ 100% میرے بھائیوں وہ جھوٹا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہم اللہ کے نبی سے اور اللہ سے محبت کا تو دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمارا دل میرے بھائیوں بالکل خالی نظر آتا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں پھر اس کی پیروی کرنی چاہیے، پھر تمہیں اللہ کے حکم کی پیروی کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے گا۔ ہاں میرے بھائیوں، ہم تو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، محب الہی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن بتاؤ تو صحیح اللہ کے احکام پر، فرمودات پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں؟ میرا اللہ نے اپنے سے، یعنی میرا اللہ نے اپنے آپ سے محبت کرنے کا ہمیں طریقہ بھی بتایا ہے، ہم کیسے اللہ سے محبت کریں، کیسے معلوم ہو کہ ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں؟ میرے اللہ نے وحی کے ذریعے ہمیں تدبیر بھی بتا دیا۔ کون سی تدبیر؟ اپنے سے محبت کرنے کا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، نیک عمل کیے، میں اس کے دل میں محبت پیدا کر دوں گا۔ میرے بھائیو، اس آیت کے اندر دو چیزوں کا میرا اللہ تذکرہ کرتا ہے، دو چیزوں کے طرف ہمیں دھیان دینی چاہیے۔ ایک ایمان، آمنو، جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، صالح عمل کیے، میرا اللہ کہتا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کر دوں گا۔ میرے بھائیو، آج ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ ہم عمل میں کہاں تک پہنچ چکے ہیں اور ہمارے دل میں ایمان کتنا ہے۔ ہاں میرے بھائیو، آگے میرا اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آج ہم تو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب ہماری زندگی میں تھوڑی بہت آزمائشیں آ جاتی ہیں تو پھر میرے بھائی ہم شکوہ شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے جو آج ہمارے اوپر تھوڑی تھوڑی مصیبتیں آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی مصیبتوں کو ڈال کر ہمیں بڑی مصیبتوں سے بچا دیتا ہے، لیکن ہم اس چیز کی طرف نہیں سوچتے۔ پھر اللہ کہتا ہے ان اولیاء اللہ، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ یہ تمام کے تمام مصائب پر وہ صبر کرتے ہیں، نہ اس کو کسی چیز کا غم ہوتا ہے، نہ خوف ہوتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ آگے میرا اللہ کہتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، نیک عمل کرنے والے کو میرا اللہ پسند کرتا ہے۔
دوسرے مقام پر میرا اللہ کہتا ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والے کو میرا اللہ پسند فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، منصف مزاجوں کو میرا اللہ پسند فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، صبر کرنے والوں کو میرا اللہ پسند فرماتا ہے۔ آج ہم کتنا میرے بھائی اللہ پر توکل کیے ہوئے، کتنا آج ہم صبر کر رہے۔ خدا را آپ اگر اللہ پر توکل کرتے، بھروسہ کرتے تو آج ہماری مسجدیں خالی نظر نہ آتی۔ اگر آپ اللہ پر بھروسہ کرتے تو تمام کے تمام جو نمازیں ہیں 5 وقت کی، اس میں 2-1 آدمی کے علاوہ کوئی اور نظر ضرور آتا۔ ہمیں اللہ پر بھروسہ ہی نہیں، توکل ہی نہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے جو میرے اوپر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ ان اللہ یحب المتوکلین۔ تھوڑی سی آج ہمیں پریشانی آ جائے، شکوے شکایت کرنا شروع کر دیتے۔ آپ لوگوں نے ایوب علیہ السلام کا نام سنا ہوگا، اللہ کے چہیتے نبی گزرے ہیں۔ چہیتے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 18 سال تک بیماری میں مبتلا کیا رکھا۔ 18 سال تک، بعض روایتوں میں ہے 12 سال تک وہ بیماری میں رہے۔ اتنا خطرناک بیماری ان کے بدن میں جس کو میرے بھائیوں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مرتبہ ان کی بیوی ان سے کہتے ہیں جب وہ بیمار ہوئے کہ اللہ سے دعا کرو، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائیں گے۔ ایوب علیہ السلام کہتی ہے پگلی چپ ہو جا، چپ ہو جا، یہ تو میرا اللہ کی آزمائش ہے۔ میرے 60 سال گزر گئے، میرے اللہ نے مجھے خوشحالی میں رکھا، چند دن اگر میرا اللہ مجھے آزمائش میں ڈال دیا تو میں کیوں اللہ کی شکوہ شکایت کرنا شروع کر دوں؟ تجھے شرم نہیں آ رہی کہ تو مجھ سے اللہ سے دعا کرنے کی درخواست کر رہی؟ ارے میں تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ ایک مرتبہ ان کی بیوی ایوب علیہ السلام کی پوچھتی ہیں آپ بتائیے تو صحیح، آپ بیماری میں زیادہ خوش نظر آتے تھے، اچھے تھے یا اب ہیں؟ ایوب علیہ السلام کہتے ہیں خدا کی قسم جب میں بیماری میں مبتلا تھا میں ان سے کئی گنا زیادہ خوش ہوا کرتا تھا، خوش نظر آتا تھا۔ ان کی بیوی کہتی ہے وہ وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ایوب علیہ السلام 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ میرا اللہ ضرور میرا حال خود پوچھتا تھا، ایوب بتا تیرا حال کیا ہے؟ اتنا میرا اللہ کا آواز میرے کانوں میں پڑنا تھا، 12 گھنٹے تک مجھے دل میں سکون مل جاتا تھا اور پھر 12 گھنٹے میں انتظار میں رہتا تھا کب میرا اللہ مجھے پھر پکارے گا، ایوب بتا تیرا حال کیا ہے؟ لیکن اے میری بیوی جب سے مجھے اللہ نے اچھا کر دیا ہے اب میرے اللہ کی آواز میرے کانوں میں نہیں پڑتی۔ میرے بھائیوں چھوٹی مصیبتیں دے کر میرا اللہ ہمارے اوپر سے بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ ہمیں شکوہ نہیں کرنی چاہیے۔ آج کوئی بیمار ہوتا یا ویسے ہی کسی کی خیر خیریت پوچھئے کیسے ہیں، کیا حال ہے، وہ آپ کو خوشی کی چیز نہیں بتائیں گے اچھا ہوں، سر میں درد فوراً گنانے شروع کر دیں گے، عمر ہو گئی ہے، پاؤں میں درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے۔ میرے بھائی یہ کیوں نہیں کہتے میں نے 40 سال 30 سال خوشحالی میں زندگی گزاری ہے، یہ چند دن اگر اللہ نے آزمائش میں ہمیں ڈال دیا تو کیا مذائقہ۔ حسن بصری اللہ کے چہیتے ولی گزرے ہیں، ان کے پڑوس میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ نوجوان ان کے سامنے سے گزرے، ان کو سر میں یا بخار تھا یا درد تھا۔ حسن بصری یا راویہ بصریہ ان سے پوچھتے ہیں بھائی بتا بیٹا بتا تیرا کیا حال ہے؟ تو ان کو جو بخار تھی ان کی وہ تکلیفیں گنانا شروع کر دیتے۔ حسن بصری فرماتے بیٹا چپ ہو جا، چپ ہو جا، تیری 25 سال گزر چکی ہے، تو وہ 25 سال گزرے ہوئے مرحلے کی خوشی تو کیوں نہیں گنوا رہا؟ یہ چند منٹ یا چند دن تجھے بخار میں مبتلا کیے میرے اللہ کو ہوا ہے، اللہ کی شکایت کرنا شروع کر دیا۔
میرے بھائیوں ہمیں صبر کرنی چاہیے، صبر کرنی چاہیے۔ لقمان علیہ السلام، لقمان حکیم نام سنا ہوگا، اللہ کے چہیتے بندے ہیں، ان کے نام سے قرآن کریم میں ایک سورت نازل ہو گئی ہے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے بیٹے کو وصیت فرماتے ہیں، بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی تمہیں آزمائش میں ڈالے، مصیبت میں ڈالے، تکلیف میں ڈالے، تو پریشان نہ ہونا، تو شکوہ شکایت نہ کرنا، لوگوں کو تو سنانے نہ لگنا، اللہ سے سوال کرنا، اگر زیادہ ہو جائے، اگر تیرا دل چاہے مانگنے کا اللہ سے مانگنا۔ یہ دنیا والے بے وقوف سے کچھ مانگے گا، دیں گے تجھے 1 روپے، لیکن نہ جانے ہزاروں آدمی سے کہیں گے میں نے اس کو یہ دیا ہے، میں نے اس کو یہ ہدیہ دیا ہے، اگر نہیں بھی وہ دے گا تو پھر بھی لوگوں نے کہا تھا فلاں شخص میرے پاس کچھ مانگنے کے لیے آیا تھا، اپنے آپ کو وہ جتانے کے لیے۔ دنیا والے سے تم کبھی کچھ نہ مانگنا، میرا اللہ جو مصیبتوں میں ہمیں ڈالتا ہے وہ آزماتا ہے، چھوٹی مصیبتوں میں ڈال کر بڑی مصیبتوں سے میرا اللہ بچا لیتا ہے۔ کہ اپنے بیٹے کو لقمان حکیم وصیت کرتے اور کچھ دیر یا کچھ دنوں کے بعد اپنے بیٹے سے کہتے ہیں چلو ایک جگہ پھر کے آتے ہیں۔ سواری پر سوار ہوئے، یہ موٹر سائیکل نہیں، یہ موٹر گاڑی اس زمانے میں نہیں تھی، جانور ہوا کرتے تھے، اس کے اوپر سوار ہوئے، کھانے کا سامان لیا، پانی لیا، ریتیلی زمین تھی، جنگل میں نکل گئے۔ چلتے چلتے ایسا ہوتا ہے بہت ہی خطرناک دھوپ ہوتی ہے، گرمی، اور کتابوں کے اندر آتا ہے ان کا کھانا بھی ختم ہو گیا، ان کا جانور بھی چلنے کو تیار نہیں، پانی بھی ختم، دونوں پریشان پھر بھی چل رہے، لیکن بیٹے کو وصیت کی تھی۔ اللہ کے چہیتے بندے لقمان زبان سے تک نہیں نکال رہے، چل رہے، چلتے چلتے راستے میں بیٹے کو ایک ہڈی گر گئی، خون جاری ہو گیا۔ ہاں میرے بھائیوں، اولاد کی محبت ہی الگ ہوا کرتی ہے۔ جب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو خون کو دیکھا، بیٹے کا پاؤں پکڑ کر ہڈی نکالنے لگے اور آنکھوں سے آنسو ان کو جاری ہو گیا۔ ان کا بیٹا باپ کے سر کو پکڑ کر چہرے میں کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا ہے ابا جان آپ کیوں رو رہے؟ آپ ہی نے تو ہمیں وصیت کی تھی، نصیحت کی تھی کہ بیٹا میں مر بھی جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالی اگر کوئی مصیبت میں ڈالے تو گھبرانا نہیں، شکوہ شکایت نہ کرنا، پریشان نہ ہونا۔ ابا جان آپ کیوں رو رہے؟ تو لقمان حکیم کہتے ہیں بیٹا میں نے جو باتیں کہی تھی وہ بات خدا کی قسم بہت ہی سچی بات ہے، جھوٹ نہیں ہو سکتی، لیکن بیٹا میں تو ایک باپ ہوں، باپ کا دل نہ رہا گیا، میرے آنکھوں سے آنسو نکل آیا۔ یہ بات میرے بھائی ہو ہی رہی تھی، اندھیرا سا چھا گیا، دھواں سا چھا گیا، غیب سے آواز آئی تم دونوں باپ بیٹے یہیں رک جاؤ، ابھی اللہ تمہارے سواری کا انتظام کرے گا۔ لقمان پوچھتے ہیں تو بتا تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اور تیرے ساتھ جو معاملہ کیا گیا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، ہم نے بھی دعا کی ہے۔ لقمان پوچھتے مجھے بتا تو صحیح یہ معاملہ کیا ہے؟ وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ کے چہیتے بندے سامنے جو گاؤں ہے وہاں اللہ کا عذاب آنے والا ہے، آ چکا ہے، آپ سواری پر بہت تیزی سے آ رہے تھے، جب ہم نے دیکھا تو اللہ سے دعا کی ہے اللہ تیرا عذاب کا حکم اس بستی والے کے اوپر نازل ہو چکا، ہم جا رہے ہیں، لیکن دو معصوم تیرا بندہ باپ بیٹا معصوم ہے، دوسرے گاؤں کا ہے، بہت تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، یا اللہ کہیں اپنے عذاب کے چپیٹ میں تو اس کو بھی نہ لے لینا۔ تو یہ سارا کا سارا جو معاملہ تھا، تمہارا اونٹ کا تمہارے سواری کا ختم ہونا، بھاگ جانا، پانی کا ختم ہونا، گرمی کا ہونا، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی طرف سے تھا۔ تمہارے بیٹوں کے پیر میں تھوڑی سی تکلیف دے کر تمہارے اللہ نے ایک بڑے عذاب سے تمہیں بچا لیا ہے۔
میرے بھائیو ہمیں جو تکلیف ہوتی ہے وہ اللہ ہمیں بڑی مصیبتوں سے وہ تکلیف دے کر ہمیں بچاتا ہے، لیکن آج ہم سمجھتے نہیں۔ ارے میرے بھائیو میرا اللہ تمہارے بندے سے اتنا پیار کرتا جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی نے فرمایا محبت کے 100 حصے ہیں، محبت کے 100 حصے ہیں، صرف ایک حصہ محبت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ڈالا ہے۔ صرف ایک محبت کا حصہ اس دنیا کے اندر ڈالا۔ اندازہ کریں اسی ایک محبت کے حصے سے آج لوگ کیسے اپنے بچے سے پیار کرتے، اللہ کو بھول کر اپنی بیوی کے پیار میں، بچے کے پیار میں باغی بنے پھر رہے ہیں۔ نہ سود دیکھتے، نہ حرام کمائی دیکھتے، نہ حلال دیکھتے، نہ نماز دیکھتے، تمام کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر کام کر رہے، جھوٹ بولتے دکانوں پر۔ کیوں؟ میرے بچے کی زندگی خوشحال ہو جائے گی، کچھ میں بنا کے اس کے لیے مروں گا۔ کیوں آپ ایسا کر رہے؟ اس لیے کہ بچے سے پیار ہے، بیوی سے پیار ہے، صرف ایک محبت کے حصے کی وجہ سے۔ ہاں لیلا مجنون اسی دنیا کے اندر اس کے واقعات ہوئے ہیں اسی ایک حصے سے، محبت کی وجہ سے۔ شیری فرحان اسی دنیا کے اندر اور بھی نہ جانے کیسے کیسے دل جلے عاشق گزرے ہیں اسی ایک محبت کے حصے سے، اور 99 محبت کا حصہ میرے بھائیو میرے اللہ کے پاس ہے۔ اندازہ کریں میرا اللہ کتنا ہم سے پیار کرتا ہوگا، کتنا محبتیں کرتا ہوگا، جس اللہ کو آج ہم بھلا دیے، نہ اس کے فرمان کا خیال، نہ اس کے نبی کا خیال۔ کتابوں کے اندر آتا ہے ایک جنگ میں گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی، ایک عورت کا بچہ اس جنگ کے اندر کھو جاتا ہے۔ وہ عورت اپنے بچے کی محبت میں اس جنگ کے اندر گھس جاتی ہے۔ اتنا خطرناک جنگ، چاروں طرف سے تلواریں چل رہی، وہ یہ بھی نہیں سوچتی کہ اگر ایک تلوار میرے اوپر پڑ گئی تو میں زندگی سے ہاتھ دھونے دوں گی، لیکن بچے کی پیار کی، بچے کی محبت میں وہ جنگ کے اندر گھس گئی۔ بچے کو تلاش کرنے میں تلاش کرتی رہی، بہت پریشان، نہ انہوں نے دھوپ دیکھا، نہ پیاس دیکھا، نہ زندگی دیکھی، جنگ کے اندر گھس گئی۔ اور جیسے ہی وہ اپنے بچے کے اوپر نظر پڑی، دوڑ کر اپنے بچے کو اٹھا کر اپنے چھاتی سے لگا کر دودھ پلانا شروع کر دیتی۔ اللہ کے نبی کی نظر جب اس کے اوپر پڑتی ہے، صحابہ سے فرماتے ہیں میرے صحابہ ادھر آؤ۔ صحابہ آتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس ماں کے بارے میں تم مجھے بتاؤ، کیا اس کی یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کبھی نہیں، یہ تو اپنے بچے سے اتنا پیار کرتی ہے، جنگ کے اندر گھس گئی، نہ تلوار کی پرواہ کی، نہ اپنی جان کی پرواہ کی، نہ بھوک کی پرواہ کی، اپنے بچے کو یہ آگ میں کیسے ڈال سکتی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماں سے اپنے بندوں سے کئی گنا زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن آج ہمیں اسی اللہ کا خیال نہیں۔ کون اللہ؟ نعوذ باللہ، کیسا اللہ؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کئی نوجوانوں کو میرے بھائیو ہم نے گناہ کرتے دیکھا، کچھ بھی ڈر نہیں۔ کئی لوگوں کو میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف بولتے ہوئے مسلمانوں کو الیکشن میں ہار گئے، نماز گئی، ان کو کچھ بولو تو بولتے کون اللہ؟ کیسا ایسا؟ نعوذ باللہ، مسلمانوں جب تم اللہ کے اوپر ایسی باتیں بولو گے تو تمہارا جو آج دنیا میں حال ہے یہ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اسی طریقے کے ایک اور واقعہ ہے، اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آتی ہے، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا آپ کو پتا ہے میں اس بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی فرماتے نہیں،
کوئی بھی ماں اپنے بچے کو کبھی بھی آگ میں نہیں ڈال سکتی، اس لیے کہ وہ اپنے بچے سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے۔ اس کے بعد عورت کہتی ہے اللہ کے رسول آپ تو کہتے ہیں اللہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، تو بندے کو اللہ کیسے آگ میں ڈال سکتا ہے؟ اللہ کے نبی مسکراتے اور کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو جو سزا دیتا ہے وہ اس وجہ سے دیتا ہے کہ بندہ اپنی سرکشی میں ایک کو دو کہتا ہے، اس لیے اللہ اس کو سزا دیتا ہے۔ میرے بھائیو خدارا اللہ سے محبت کریں، جو آج ہم نے گناہ کر لیے میرے بھائیو توبہ کریں۔ میرے اللہ توبہ کرنے والے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ بہت میرے بھائیو ہم نے گناہ کر لیے، کم سے کم میرے بھائیو اللہ کی طرف ہم جب رجوع کریں گے تو میرا اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ خدا را میرے بھائی ان تمام باتوں پر امید ہے کہ آپ حضرات عمل کرنے کی غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہ پڑھیں سننے